السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت جب بھی اس کا شوہر گھر سے باہر کام پر جائے، کہیں سفر کے لیے جائے، تو اس کے لیے دعا ضرور کرے۔ سلف صالحین کی بیویاں ایسے ہی کیا کرتی تھیں۔ یہ طریقہ چلتا آ رہا کہ جب ان کا خامد سلف صالحین میں سے کوئی کہیں جاتا تو اس کی بیوی جو ہے اس کو دروازے تک چھوڑنے آتی اور ان کے لیے دعا کرتی، اور اسی طرح ساتھ یہ بات کہا کرتی تھی کہ ہمیشہ حرام سے بچ جانا، میں اور میرے بچے صبر تو کر سکتے ہیں، بھوک کو برداشت تو کر سکتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ لہذا یہ ساتھ بات کہا کرتی تھیں۔ لیکن آج کی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ جب بھی کہیں جانے لگیں اور جان چھڑواتی ہیں، چاہتی ہیں گھر رہے گا، کھانے کے لیے کچھ مانگے گا، اور کوئی کام کروائے گا، کپڑے استری کروائے گا، یہ ایسا کرے گا، تو لہذا اور ساتھ ہی جب جانے لگتے ہیں تو اتنی لمبی لسٹ سودوں کی اور اس پہ تمام چیزیں لکھ کر پکڑا دیتی ہیں، یہ آنے چاہیے، جیسے بھی آنے چاہیے، کہیں سے بھی آنے چاہیے۔ لیکن سلف صالحین کا یہ طریقہ کار نہیں تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 6385، اور جب بھی کوئی مسافر کو رخصت کیا جاتا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے دعا کی جائے، اور سلف صالحین کی بیویاں جب بھی ان کو گھر سے بھیجتی یہ دعا ضرور ان کو پڑھا کرتی تھی ان کے لیے، استودع اللہ دینکا و امانتکا و خواتیم عملکا، کہ میں تمام آپ کے جتنے بھی آپ کے دین کو اور آپ کی امانت کو اور آپ کے آخری عمل کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی، ہماری عورتوں کو بھی چاہیے جب بھی ان کے خامد گھر سے باہر جائیں اور ان کو دروازے تک چھوڑا جائے سلف صالحین کی اسی روایت کو، اور کم از کم ان کے لیے دعا ضرور کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔